اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کسان خدمتگار ڈاکٹر عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل کسان جہان۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں اپنے کسان بھائیوں کو ایک ایسی جانوروں کی بیماری کے بارے میں بتائیں گے جو کہ خاص کر سردیوں میں بہت زیادہ جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ تو میری مراد ہے جی اپھارا کے بارے میں۔ اپھارے کو سائنسی زبان میں ٹمپنی بولتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو بتائیں گے اپھارے کا تشخیص کرنے کا طریقہ، اس کا سدے باب، اس کی وجوہات اور اس کا دیسی اور روایتی طریقوں سے علاج۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ان کسان بھائیوں سے گزارش ہے جو ابھی ہمارے چینل پہ نہیں آئے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں ہمیں لکھ کے بھیج دیں۔ اور اگر جو دوست میرے پرانے ہیں جو اس چینل کو پرانے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہمیں، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے کسانوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے کسانوں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ سکے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم نے کسانوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کو بر وقت معلومات فراہم کرنی ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کسان ہے تو جہان ہے۔ تو میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ اپھارا کیا ہے اور اپھارے کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے کسان بھائیوں کو یہ بات بتا دوں کہ مجھے امید ہے کہ تمام کسان بھائیوں کو اس بات کا پتہ ہے، جو ہمارے ایسے دوست ہیں جو پہلی دفعہ یا اپنی زندگی میں اس کاروبار کو کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ مسائل کا پتہ چل جائے گا، اور جو پرانے ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو بھی مزید اچھے طریقے سے اس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی۔ تو اپھارا ہے کیا؟ اپھارا یہ ہے جی کہ اپھارا جگالی والے جانور کی بائیں سائڈ پہ اور گھوڑے کی دائیں سائڈ پہ، جگالی والے جانور کی الٹی سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ اور گھوڑے کی رائٹ سائڈ پہ اس کے معدے میں گیس کا جمع ہو جانا، معدے کا ایک حصہ ہے ریومن، اس کے اندر گیس کا جمع ہو جانا۔ تو اس کی تشخیص کیا ہے جی؟ تشخیص یہ ہے کہ جب جانور کو آپ سیدھا کھڑا کریں گے تو اس کی جو بائیں سائڈ ہے، گائے یا بھینس کی بائیں سائڈ ہوگی، یہ والی سائڈ، اس سائڈ سے اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا نظر آئے گا، آپ کو باہر نکلا ہوا نظر آئے گا کہ اس سائڈ کی نسبت دائیں سائڈ کی نسبت سے اس کا بائیں سائڈ کا جو پیٹ ہے وہ آپ کو پھولا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی تو ایک نشانی یہ ہے جو واضح نشانی ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جی وہ جانور کو سانس لینے میں مسئلہ ہوگا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ اپھارے کی شکل میں جانوروں کی یہ مواد جو ہے وہ آدھے سے گھنٹے سے ایک گھنٹے کی میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو جب بھی آپ دیکھیں کہ جانور کا پیٹ ایک دائیں سائڈ سے اور یا بائیں سائڈ سے مسلسل پھلا ہوا ہے، جگالی والے جانور کا بائیں سائڈ سے اور گھوڑے کا اگر دائیں سائڈ سے جانور کا پیٹ پھولا ہوا نظر آئے تو یہ ایک اپھارے کی قسم ہے یا اپھارا ہے۔ تو اب اس کی وجوہات کیا ہے جی؟ جگالی والے جانوروں کی میں اس لیے زیادہ بات کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے فوڈ کے خوراک حاصل کی جاتی ہے، اس سے ہم منافع حاصل کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جگالی والے جانور گائے بھینس بکری یہی پالے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کی وجوہات کیا ہے جی؟ اپھارے کی ٹمپنی کی وجوہات کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات میں اپنے کسان بھائیوں کو بتا دوں کہ جیسے ہی برسیم کی فروانی کا موسم آتا ہے، جب برسیم چارے کے طور پہ بہت زیادہ ہمارے کسان بھائیوں کے پاس ہوتی ہے، تو برسیم کی وجہ سے اس کو زیادہ کھلانے کی وجہ سے جانوروں میں یہ پرابلم، یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ برسیم کی وجہ سے کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جان برسیم کی وجہ سے اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ برسیم کے سٹے کے اندر جو ہے وہ ہوا ہوتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ برسیم کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو اب اس کے میں یہ ایک وجوہات ہے اس کی۔ تو دوسرے اس کا سدے باب کی طرف میں آتا ہوں کہ اس کا سدے باب کیا ہے۔ سدے باب اس کا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ برسیم کو جو ہے نا وہ کترا کر کے دینا ہے، جانور کو ہمیشہ برسیم جو ہے وہ کترا کر کے دینی ہے تاکہ اس کے سٹے کے اندر جو بھی ہوا یا کوئی گیس کٹھی ہوئی پڑی ہے وہ نکل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برسیم کے ساتھ آپ نے
خشک چارہ جسے توڑی بولتے ہیں وہ ملا کے ضرور دینی ہے، کیلی برسیم نہیں دینی، توڑی بھی ساتھ ملا کے دینی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس کا علاج کیا ہے، اگر اپھارا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپھارا ہونے کی صورت میں ہم نے فی الفور اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر آپ نے فی الفور اس کا علاج نہیں کیا تو جانوروں کی اموات واقعہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں ولایتی علاج فی الفور میسر نہیں ہے، تو ہمارے بہت سارے کسانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ یا یہ ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا دیسی ٹوٹکا یا دیسی طریقہ، دیسی نسخہ بتا دیں جس سے ہمارے جانور بچ سکے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسا دیسی نسخہ لے کے آیا ہوں جو کہ مجرب نسخہ ہے، اور میں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کروایا اور مجھے اس سے کافی فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تو اب میں چلتا ہوں نسخے کی طرف۔ آپ نے 10 سے 15 گرام جو ہے ہینگ، جو دال میں بھی ڈلتی ہے، 10 سے 15 گرام آپ نے ہینگ لے لینی ہے، اور 10 سے 15 گرام آپ نے جناب صاحب ہلدی لے لینی ہے، اور 10 سے 15 گرام ہی آپ نے سونٹھ لے لینی ہے۔ یہ 3 اجزاء میں نے بتایا۔ پہلا اجزاء میں نے آپ کو بتایا 10 سے 15 گرام آپ نے ہینگ لے لینی ہے، 10 سے 15 گرام آپ نے سونٹھ لے لینی ہے، یہ پنسار کی دکان سے مل جائے گی، اور 10 سے 15 گرام ہی آپ نے ہلدی جو عام گھروں میں کھائی جاتی ہے وہ لے لیتی ہے۔ اب ان کا ترکیب استعمال کیا ہے، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جو ہینگ اور سونٹھ ہے اس کو آپ نے گڑ کے ساتھ ملا کر جانور کو اسی وقت کھلانی ہے۔ ہینگ کو آپ نے گڑ کے ساتھ، ہینگ اور سونٹھ کو گڑ کے ساتھ ملا کر آپ نے جانور کو کھلانی ہے، اور ہلدی کو آپ نے مکھن کے ساتھ ملا کر جانور کو کھلانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے اپھارا کے دیسی نسخے ہیں، اور یہ ایک ایسا نسخہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس کے ولایتی علاج کی طرف۔ اگر تو اپھارا ان اجزاء کو دینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے فی الفور ایسا کرنا ہے کہ اینٹی فومنگ ایجنٹ کا کوئی بھی انجیکشن آپ نے لیا نا مارکیٹ سے، ویٹرنری اسٹور سے، جیسے اینٹی فومنگ ایجنٹ کے بہت سارے انجیکشن ہیں، اس میں ایک انجیکشن ہے میڈیورل ایک انجیکشن آپ مارکیٹ سے لے آئے، نلے کے اندر نیم گرم پانی آدھا لیٹر ڈال لیں، اس انجیکشن کو اس کے اندر ڈال کے فی الفور جانور کو پلا دیں، اور مجھے امید ہے کہ اس انجیکشن کو پلاتے ہی آپ کا جانور 15 سے 30 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا اگر انجیکشن پلانے کے بعد بھی جانور ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ نے اس کی جگالی والے جانور کی جو بائیں سائڈ ہے، جو لیفٹ سائڈ ہے، جہاں پہ سے وہ پیٹ جو ہے باہر نکلا ہوا ہے، اس میں ٹریکر کنولا ایک اوزار ہوتا ہے پیچ کاس کی طرح کا، وہ اس میں ہم اس کو مارتے ہیں تو وہ اس سے ہوا کا خراج ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آخر میں بتایا ہے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو ٹیکنیکل ہو، ویٹرنری ڈاکٹر ہو، یا بہت ہی تجربہ کار ویٹرنری پریکٹیشنر ہو۔ تو میری آپ تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپھارے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔